آپ نے یہ لکھا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہے، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سر اس پہ. آپ فرماتے ہیں، جناب سلطان بشیر محمود صاحب فرما رہے ہیں، سگریٹ، الکوہل، مصنوعی ڈرنک، نشہ آور ادویات، فوڈ سپلیمنٹس اور وٹامن سے بچیں. سر یہ آپ کا جو بنیادی اصول ہے، جو بیسک کانسیپٹ ہے، وہ فطری طریقہ علاج ہے. ہم نے سارے وائٹامن، منرل، اینٹی آکسیڈنٹس اپنی ڈائٹ سے اور ہربل ایکسٹریکٹ سے نیچر وے میں لینا ہے. دیٹس وائی یہاں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سنتھیٹک چیزیں، مصنوعی ڈرنک بھی سنتھیٹک ہیں، الکوہل اور سگریٹ تو ویسے ہی اس میں چلے جاتے، اور یہ جتنی بھی چیزیں سنتھیٹک یا کیمیکل پر مبنی ہیں ان سے بچیں. یہ جنرل پبلک کے لیے ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کسی کو لکھ کے دے فوڈ سپلیمنٹ یا وٹامن تھراپی تو وہ لے لینی چاہیے، کیونکہ ہم آن دا ہول تو ایک ایجوکیشن آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ سے مختلف ہوں، آپ مجھ سے مختلف ہیں، میری ضروریات آپ کی ضروریات سے مختلف ہیں، تو جو ہماری اسپیسیفک انڈیویجولائز ریکوائرمنٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز پرسکرپشن پھر ہم اس پہ آگے چل جائیں گے. سر میں آگے پڑھ لوں؟ اچھا. بازار کے کھانے نہ کھائیں، ڈبوں کے کھانے، جنک فوڈ چھوڑ دیں. دیکھیں سر، جو یہاں پر فرماتے ہیں نا کمرشل پریپریشن، اب دیکھیے اس میں اگین اینڈ اگین ڈیپ فرائنگ ہوتی ہے، اور ہمیں فوڈ ہائیجین کا پتہ چلتا ہے، حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، مسائل ڈے بائی ڈے سوشل میڈیا پر آتے ہیں. یس، اور یہ جو ڈبے ہیں، کیونکہ الٹرا پروسیس فوڈ میں کیمیکل پریزرو، اس میں نرشمنٹ تو تھوڑی بہت جو ہوتی جو ایبنڈنس آف چیز آتی ہے وہ کیمیکل پریزرویٹو. دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ڈبل روٹی ایک ہی دن یا دوسرے دن خراب ہو جاتی تھی، فنگس لگ جاتی تھی. اب ہفتہ ہفتہ آپ کی ڈبل روٹی ٹیبل پہ پڑی رہتی. دیکھیں کچھ نہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس میں کیمیکل بہت زیادہ ڈالا ہو. وہ کیمیکل الٹیمیٹلی ہمارے لیور کو، کڈنیز کو ڈیمیج کرتا ہے، پھر وہ ہمارے برین کو، باقی چیزوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ ڈبوں کے کھانے اور جنک فوڈ کا سر اس لیے فرما رہے ہیں. کچن میں گھر والوں اور ملازمین کی مدد کریں، کبھی کبھار خود بھی پکا لیا کریں. اگر اپنے برتن خود دھوئیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ہم یہ چند ایک چیزیں سنت کے مطابق سر توجہ دلا رہے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اخروٹ، بادام، خشک میوہ جات، انجیر، انگور، آلو بخارا، آڑو، سیب کا استعمال کثرت سے کریں. اب وہ جتنے وائٹامن، دیکھیں ہم میرے جو ڈبوں میں، پیکٹس میں یا خوبصورت چیزوں میں، کمرشلی چیزیں جتنی بھی اویلیبل ہیں وہ تو سینتھیٹک ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ جو پاور پوائنٹ ہے، جو پاور ہاؤسز ہیں، وہ ان دا فارم آف اناج، فروٹ، میوہ جات رکھ دیے ہیں. سر کہتے ہیں کہ جی اخروٹ، بادام، خشک میوہ جات، انجیر، انگور، آلو بخارا، آڑو، سیب کثرت سے استعمال کریں. صبح و شام سیر کے اوقات مقرر کریں اور ہلکی ورزش بھی کریں، اور لمبے لمبے سانس لیں. خوب پانی پئیں، چائے کافی سے بچیں، گرین ٹی کا استعمال کریں. جوس سے زیادہ پھلوں کو ترجیح دیں. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی. جب سر نے یہ لکھا تھا سر، میں اس وقت شاید اتنی سمجھ مجھے نہیں تھی. ہم جوس کو میں بھی لکھا کرتا تھا اپنی ڈائٹ تھراپیز میں. اب آ کر کے ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ پھل کھانا بہتر ہے، جوس پینا بہتر نہیں ہے. یہ لوگ جو مارننگ ٹائم صبح نہار میں جوس پی لیتے ہیں نا جی، جوس پینے سے ہوتا کیا ہے کہ یہ شوگر سپائک کر جاتی ہے، شوگر بھی بڑھتی ہے، انسولین بھی بڑھتی، باڈی میں انفلیمیشن آتی ہے، ہم بھوکے بھی رہتے ہیں. مسئلہ بتا جب ہم پورا پھل پلپ کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو وہ پوری نرشمنٹ بھی آتی، فائبر کنٹینٹ بھی آتا ہے، اور ہم سیٹسفائڈ بھی رہتے ہیں. یہ سر نے کتنی اچھی بات کی جی. اچھا فرماتے ہیں جوس سے زیادہ پھلوں کو ترجیح دیں، موسمی سبزیوں کا خوب استعمال کریں. ویری گڈ. مائکرو ویوز کی گرم کی ہوئی خوراک سے پرہیز کریں. دیکھیں کبھی کبھار تو اٹس اوکے، لیکن روٹین اس کو نہ بنائیں. تلی ہوئی چیزیں، مٹھائیوں اور سفید چینی سے بچیں. ٹھیک ہے، یہ کتنی اچھی باتیں جو ہماری بیسک فوڈ بیسڈ ڈائٹری گائیڈ لائنس کی بنیاد ہیں، سر نے وہ ساری لکھی ہیں یہاں پہ. زیتون کے تیل کا ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ ضرور لیں. اولیو آئل کی افادیت سر بتا رہے ہیں.